اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا کورس ہے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کو اردو میں تعلیم کی بنیادیں کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کورس کیوں پڑھایا جا رہا ہے آپ کو۔ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن سے مراد تعلیم کی بنیادیں ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تعلیم جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو کی گئی ہے، یا تعلیم کے سورسز کون کون سے ہیں، اور تعلیم کی بیس جو ہے وہ کس پر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کورس کے آبجیکٹیوز یا اس کورس کے مقاصد۔ فرسٹ آف آل ایکسپلین دا امپورٹنٹ فیچرز آف فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ اس کورس میں فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، تعلیم کی بنیادوں کے اہم خد و خال جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اسپیسیفائی دا رول آف ایجوکیشن تھنکر ان ایجوکیشن۔ ایجوکیشن میں یا تعلیم میں ایجوکیشنل تھنکرز یا ایجوکیشنسٹ، ان کے رول کو دیکھا جائے گا، ان کے نظریات کو پڑھا جائے گا کہ وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اپریشیٹ دا فلاسفیکل سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ تعلیم کی بنیادوں کی سائیکالوجیکل اور فلاسفیکل اہمیت جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ ڈسکس دا موڈز آف ایجوکیشن، تعلیم کے طریقے ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ڈسکس ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن ان پاکستان، پاکستان میں تاریخی ڈیولپمنٹ، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ جو ہے ایجوکیشن میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ ایویلویٹ دا ایشوز اینڈ پرابلمز آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے یا تعلیمی مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، اور ان کے پرابلمز کے سلوشن کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے یہ سب جو ہے وہ کورس آف دا آبجیکٹیوز ہیں، اس کورس کے مقاصد میں شامل ہیں، اور یہ مقصد ہے اس کورس کو پڑھنے کا۔ ان سب چیزوں کو اس کورس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اب تک ہم نے پڑھا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، اور اس کورس کے جو مقاصد تھے اس کو ہم نے دیکھا۔ لیکن اس کورس میں ہم سب سے پہلے ہمارا جو سب سے پہلا یونٹ ہے وہ ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ اس کورس میں ہم سب سے پہلا جو چیپٹر پڑھیں گے اس میں اسلامک فاؤنڈیشن آف پاکستان، اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے، اور اس یونٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ آبجیکٹیو آف دا یونٹ is explain the concept and nature of the Islamic foundation of education۔ سب سے پہلے اس یونٹ میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے۔ اس میں ڈسکس کیا جائے گا قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو اور قیاس کو۔ اسپیسیفائی رول آف ابو ان ایجوکیشن پروسیس۔ جو یہ چاروں ہمارے بیس ہے یا فاؤنڈیشنز ہیں ایجوکیشن کی، ان چاروں کو، ان کے رول کو سمجھا جائے گا، اور جو پروسیس ہے ان کا وہ اس سب کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنٹ فیچرز آف اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ اور جو اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے یا اسلامی تعلیم کی بنیادیں ہیں ان کی اہمیت کو سمجھا جائے گا۔ جی، ہولی قرآن۔ The first and the most authentic source of knowledge about Allah's command is Allah's book. For example, the Holy Quran۔ سب سے پہلا موسٹ اتھینٹک سورس جو ہے نالج کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو ہم قرآن پاک بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ چار، آپ کو پتہ ہے، چار جو ہے وہ مقدس کتابیں ہیں، لیکن اس میں ہم سب سے پہلے ہولی قرآن کو، جو کہ ہمارے ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسلام سے، تو جو ہولی قرآن ہے وہ موسٹ اتھینٹک سورس ہے، کیونکہ جو باقی بکس ہیں اس میں تھوڑی بہت چینجز جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن سب سے موسٹ اتھینٹک سورس جو ہے ہمارے پاس اپنی نالج حاصل کرنے کے لیے وہ ہے ہولی قرآن۔ دا ہولی قرآن از دا لاسٹ ڈیوائن بک آف اللہ Almighty which was revealed upon the last holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the period of 23 years gradually۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اتھینٹک بک ہے، اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان پر 23 سال کے عرصے میں گریجولی جو ہے وہ نازل ہوئی، اینڈ اکارڈنگ ٹو نیڈز اینڈ ڈیمانڈز ارائزنگ ٹائم ٹو ٹائم۔
This is very noble and sacred book containing a message of guidance covering all aspect of human life. اور اس کے اندر, اس کتاب کے اندر جتنے بھی میسیجز ہیں, جتنے بھی پیغامات ہیں, وہ سب کے سب ہیومن بینگ کی گائیڈنس کے لیے, ہدایت و رہنمائی کے لیے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور اسی لیے یہ جو قرآن پاک ہے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور سب سے پہلا اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا سب سے پہلا جو اتھینٹک سورس ہے وہ ہولی قرآن ہے. اٹ از preserved in its complete and comprehensive form. یہ اب مکمل اپنی comprehensive form میں ہے موجود ہے. Being the students of commerce and business management, this holy book provide us basic principles of our worship and transaction. ہماری جتنی بھی transactions ہیں, جو لین دین ہے, جو تجارت ہے, جو وہ سب کے سب اس میں ہمیں بتائی گئی ہے. مینس کہ جتنے بھی ہمارا جو بھی آسپیکٹس ہیں ہماری لائف کے, وہ سب کے سب اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل the basic guiding principle laid down in the Holy Quran. بیسک جو گائیڈنگ پرنسپلس ہیں, اہم اصول ہیں, اس میں بتائے گئے ہیں. پرمیشن ٹو یوز lawful things, جو lawful things ہیں, جو حلال چیزیں ہیں, ان کی پرمیشن دی گئی ہے. اینڈ prohibited of unlawful things, اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے ممنوع, ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. moderate spending, اسپینڈنگ میں اعتدال پسندی یا خرچ کرنے میں اعتدال جو ہے. آل ٹرانزیکشن مسٹ بی پٹ ان ٹو رائٹنگ, جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب کی سب رائٹنگ فارم میں ہونی چاہیے. پروسکرپشن آف یوزری اینڈ گیمبلنگ, ٹریڈ ود میوچل کنسینٹ آن کنٹریکچوئل بیسک از لافل. obligation to pay زکوٰۃ, غریبوں پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے. the law of inheritance, اور جو قانون وراثت ہے وہ بھی ہمیں اس میں بتا دیا گیا ہے. several other rules are discussed in the Holy Quran, اور جو باقی بھی ہولی قرآن میں باقی ادر جو رولز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. these basic principles are unalterable and absolute, یہ مکمل طور پر unalterable ہیں, ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہولی قرآن جو ہماری موسٹ اتھینٹک بک ہے, یہ سب سے پہلا سورس ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن میں, کہ اس میں ہمیں جتنے بھی ہمارے زندگی کے اسپیکٹس ہیں ان سب کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور ان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ایک راستہ دکھا دیا گیا ہے, اور ہدایت و رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے یہ ہولی قرآن ہمارے لیے. اس کے بعد بات آتی ہے حدیث کی. حدیث ڈرائیوز اٹس اتھارٹی اینڈ ویلیڈیٹی فرام ہولی قرآن. حدیث جو ہے وہ بھی ڈرائیو ہے, اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی اتھارٹی بھی ہولی قرآن سے, قرآن پاک سے جو ہے وہ اس منسوب ہے. جیسے قرآن سیز اوبے گاڈ اینڈ اوبے دا میسنجر, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دس حدیث آفرز بیسٹ ایکسپلینیشن آف اور انٹرپریٹیشن ٹو قرآن. قرآن حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے, اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ مزید جو ایکسپلین نہیں ہے قرآن پاک میں, حدیث مبارک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا جو عمل کر کے دکھایا, وہ حدیث مبارک جو ہے وہ کہلاتی ہے. اور حدیث مبارک ایک مکمل انٹرپریٹیشن ہے قرآن پاک کی, اور مکمل ایکسپلینیشن ہے قرآن پاک کی. حدیث آر ناٹ اونلی ایکسپلینیٹری ٹو قرآنک ٹیکسٹ بٹ آلسو کمپلیمنٹری ٹو اٹ. حدیث جو ہے نہ صرف ایکسپلین کرتی ہے قرآن ٹیکسٹ کو, بلکہ اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ کمپلیمنٹ بھی اس کو کرتی ہے, اس کو کمپلیٹ کرتی ہے, کیونکہ قرآن حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے. ادر ورڈز دا قرآن, جیسے کہ قرآن پاک میں کہا گیا, پروفٹ نیور اسپوک ہی آف ہز اون ول انلیس اٹ واز اے ریولیشن ریویلڈ ٹو ہم, کہ جو پروفٹ ہے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا جب تک کہ اس پر جو ہے وہ کوئی ریولیشن یا اس پر کوئی وحی جو ہے وہ نہ آئے, یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغام یا اللہ کے دیے ہوئے پیغام یا اللہ کے بتائے بغیر نبی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا. دیس ورسز ڈکلیئر پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے ٹیچر اپوائنٹڈ بائی اللہ. یہ ورسز جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپوائنٹڈ تھے بائی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ٹیچر تھے, ہو ناٹ اونلی ٹیچ دا بک, جنہوں نے نہ صرف بک کو ٹیچ کیا اینڈ فلاسفی بٹ پیوریفائز دا سول ایز ویل ایز. اب احادیث مبارک جو ہیں ان کی بھی کچھ ٹائپس ہیں, اس کی اقسام ہیں, لائک قولی حدیث, تکرری حدیث اور فعلی حدیث. اس کو ہم جو قولی حدیث ہے اس کو وربل حدیث کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. کنسسٹ آف دا سینگ آف دا پروفٹ,
صلی اللہ علیہ وسلم on any subject, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں, کسی بھی موضوع کے بارے میں اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیے یا خود بول کے جو ہمیں بتا دیا, وہ کہلاتی ہے قولی حدیث. فار ایگزامپل, he who cheats is not one of us, کہ جو کوئی چیٹر ہے یا جو کوئی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بول کے یا ادا کر کے یا بات کر کے ہمیں بتا دی, تو وہ کہلائے گی, جو اس قسم کی حدیث ہے وہ ان کی قولی حدیث سے منسوب ہوگی. اور اس کے بعد آتی ہے تقریر یا اپروول. کنسسٹ آف دا اپروول آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اف سم تھنگ واز ڈن ان فرنٹ آف ہم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اپروو آف اٹ, دین اٹ از کنسیڈرڈ این اپروول. یعنی ایسا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہ کیا ہو, لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے اگر ہوا ہو تو انہوں نے منع بھی نہ کیا ہو اس بات سے, تو وہ کہلاتی ہے ہماری تقریری حدیث. ایز این ایگزامپل, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپروو دا وے ویمن پریڈ ان دا ماسک. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو ہے وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی سیپریٹ فرام دا مین, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مردوں سے جو ہے وہ سیپریٹ پڑھیں گی بٹ ان دا سیم روم, اور لیکن روم جو ہے وہ سیم ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتی ہے فعلی یا ایکشنز کے ساتھ جو ہے وہ حدیث بیان کی گئی ہے. کنسسٹ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈز اینڈ پریکٹسز. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیڈز آتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, ان کے اعمال آتے ہیں. سچ ایز دا وے ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پرے اور پرفارم حج. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو پرفارم کر کے دکھایا, حج ادا کر کے دکھایا. جتنے مناسک حج ہیں وہ انہوں نے خود کیے, تو یہ ایک طرح کی فعلی حدیث ہے. دا فالوئنگ پیراگرافس ایڈریس دا ایکشنز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دیئر لیجسلیٹو امپیکٹ. Messenger sallallahu alaihi wasallam can be divided into 3 parts. The first section consists of those actions which were natural to him as a human being. Secondly, actions which were specific to him as a prophet. And thirdly, actions which carry legislative impact. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسیجز ہیں جو انہوں نے ہمیں پیغامات دیے, وہ 3 طرح کے جو اس کے حصے تھے. فرسٹ سیکشن جو تھا وہ کنسسٹ تھا ان کے ایکشنز پہ. انہوں نے خود کر کے دکھایا, نماز پڑھ کے دکھائی, زندگی کا کے تمام جو اسپیکٹس ہیں وہ خود انہوں نے پرفارم کر کے دکھائے. وچ وار نیچرل ٹو ہم ایز اے ہیومن بینگ, جو مطلب کہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ نیچرلی جس طرح ہیومن بینگ ایکٹ کرتے ہیں اس طرح انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ پریکٹیکلی لائف میں انہوں نے جو ہمیں ادا کر کے دکھائے وہ ان کے نام سے منسوب ہے. اور اس کے بعد سیکنڈلی ان کے کچھ ایسے ایکشنس ہیں وچ وار اسپیسیفک ٹو ہم ایز اے پروفٹ, جو صرف اور صرف پروفٹ ہی جو ہے وہ ان کی جو اسپیسیفکیشن تھی اس میں یا وہ خاصیت تھی اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر, تو کچھ ایکشنز انہوں نے اس طرح کر کے دکھائے. اینڈ تھرڈلی ایکشنز وچ کیری لیجسلیٹو امپیکٹ, اور کچھ ایکشنز ان کے ایسے تھے, کچھ اعمال ان کے ایسے تھے جو کہ قانونی طور پر ان کا امپیکٹ تھا. اس کے بعد آتی ہے فقہ. لنگوسٹکلی فقہ امپلائز ہیونگ نالج ان ڈیپتھ. ہم اس کو عام زبان میں ہم فقہ کو کا مطلب یہ لیں گے کہ کسی بھی نالج کو اس کی ڈیپتھ میں یا اس کی گہرائی میں لے لینا. ایز اے جورسٹک ٹرم فقہ ہیز 2 میننگ. جو اس کی جورسٹک ٹرم ہے اس میں فقہ کا 2 مطلب ہے. ہیونگ دا نالج آف دا رولنگ آف شریعہ اسلامک لا مینس کہ اسلامک شریعت کے مطابق جتنے بھی رولز ہیں, اسلامک رولز ہیں, ان کا نالج وچ آر ایکسٹریکٹڈ فرام دا لیجسلیٹو سورسز. فار ایگزامپل, a فقہ would know the ruling for the issue of abortion. In addition, he would know how and from where this ruling was extracted. فقہ ایک ایسا نالج ہے جس میں شریعت سے متعلق جتنے بھی رولز ہیں ان کا علم ہونا چاہیے, اور وہ علم جو ہے یعنی وہ رول جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے اور اس کی ضرورت کس ٹائم پیش آئی, تو یہ نالج جو ہے وہ فقہ کہلاتا ہے. آل دا اسلامک لاز. سیکنڈلی اس کا میننگ اس طرح سے لیں گے کہ جتنے بھی اسلامک لاز ہیں, دس ڈیفینیشن از سینونیمس ٹو دا ٹرم شریعہ. اٹس مین کہ شریعت کے مطابق جو رولز ہیں, ان شارٹ ورڈز یو کین سے شریعت کے مطابق جتنے بھی رولز ہیں ان سب کا علم جو ہے وہ فقہ کہلاتا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے 2 سورسز آف اسلامک لا.
یعنی جو اسلامک لا یا فقہ، اس کا ادر جو میننگ ہے فقہ کا وہ اسلامک لا ہی ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے. اڈاپٹنگ اسپیسیفک سورسز ٹو ڈرائیو لاز از اے میجر سبجیکٹ ان یوزل فقہ. دا قرآن، سنہ، اجماع as صحابہ، consequences of the companions and qiyas analogical deduction are four sources in Islam. یعنی فقہ کے جو سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سنہ یعنی اسلامک شریعت جو ہے یا اسلامک رولز جو ہیں یا اسلامک لاز جو ہیں اس کے سورسز کیا ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ سنت سے، اجماع سے، اجماع ایز صحابہ، کانسیکوینسز آف دا کمپینینز یعنی جو صحابہ کون تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے کمپینینز تھے، اور قیاس سے. are four sources in Islam which are accepted by almost all of the scholars. جتنے بھی scholars ہیں، مذہبی scholar ہیں، وہ ان سب کے لیے acceptable ہیں، accept کرتے ہیں اس کو خبر. there are other additional sources such as مصالحہ اور مراسلہ اور اجماع al ummah consequences of the ummah which are not widely accepted. اب بات آتی ہے قیاس کی کہ قیاس بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اسلامک جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی بنیادیں جو ہیں اس کے لیے ایک نالج کا ذریعہ ہے یا سورس ہے. قیاس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں قیاس آرائی کرنا یا اندازہ لگانا. تو لنگوسٹک میننگ جو ہے قیاس کا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی میئرمنٹ کرنی. فار ایگزامپل جورسٹک ٹرم قیاس از دا ایکسٹینشن آف اے شریعہ. جو لنگوسٹک میننگ ہے قیاس کا وہ ہے میئرمنٹ، کسی چیز کا پیمائش لگانا، اندازہ لگانا. اور ایز اے جورسٹک ٹرم جو ہے اس کی قیاس از دا ایکسٹینشن آف شریعہ رولنگ فرام این اوریجنل کیس ٹو اے نیو کیس. جو اوریجنل کیس ہے اس کے ساتھ نیو کیس کو ریزیمبل کرنا جو ہے وہ قیاس کہلاتا ہے، بیکاز آف دا ایکویلنس آف دا کازز انڈرلینگ دیم. فار ایگزامپل کسی ٹائم جو ہے وہ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پھر قیاس کیا جاتا ہے یا اس کو اوریجنل جو اس کی کیس ہے اس کے ساتھ اس کو ریزیمبل کیا جاتا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے اسٹیپس ٹو اسٹرینتھن دا اسلامک فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. تعلیم کی بنیادوں کو، اسلامی تعلیم کی بنیادوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. سبسٹینٹیل میٹیریل آن اسلام اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، ڈفرینٹ پروگرامز، کورسز اینڈ سبجیکٹس. کہ جو ہمارا اسلام اور آئیڈیالوجی سے جو ریلیٹڈ ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ پاکستان میں ڈفرینٹ اس کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اس لحاظ سے ڈفرینٹ کورسز رکھے جاتے ہیں، اس کے سبجیکٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹس آف اسلامیات ایز کمپلسری سبجیکٹ، کیونکہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اسلام پر، اسلامی جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے وہ اسلام پر بیس کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک ہے اور کس نظریے پر بنا ہے؟ اسلام کے نظریے پہ. اس وجہ سے اسلامک ایک سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے کمپلسری ہوگی اسلامیات جو ہے اس کو کمپلسری یا لازمی مضمون کے طور پر جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. 20 مارکس اوارڈی ٹو حافظ قرآن اسٹوڈنٹس آن میرٹ. جو بچہ حافظ قرآن ہوگا 20 نمبر جو ہے وہ اس کو ایز اے ایوارڈ جو ہے اس کو دیے جائیں میرٹ میں. انکلوژن آف دس فاؤنڈیشن ان دا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز آف فار ٹیچرز ایز اسٹینڈرڈ نمبر. اس کے بعد ہے نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف اسکلز. کہ جو بھی نالج دیا جائے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اور سوشل لائف اسکلز کے حوالے سے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے. جی، نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز اور سوشل لائف اسکلز، اس میں بھی ہم 3 اس کے اسپیکٹس دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے ٹیچرز نو اینڈ انڈرسٹینڈ. ٹیچرز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دا اسلام کوڈ آف کنڈکٹ، جو ہماری اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا اسلامی ضابطہ حیات ہے اس میں ہمارے بلیفس، پریئرز اینڈ ایتھکس آ جاتے ہیں، ان کو قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دا ویلیوز وچ آر گلوبلی ایکسیپٹیڈ اینڈ بینگ پروموٹیڈ، اور جو ویلیوز جو اقدار جو ہیں وہ گلوبلی طور پر ایکسیپٹیڈ ہوں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دا پریزنٹ نیڈ آف نیشنل اور گلوبل پیس، جو گلوبل پیس ہے، امن جو ہے پوری انٹرنیشنل لیول پر، اس کی ضرورت ہے، اور جو فیکٹرز اس کے لیے افیکٹ کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور تاکہ جو ریزلٹنگ ہمارے پاس ویلیوز اور ایتھکس ہیں وہ گلوبلی طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں. اسینشیل پرنسپلز آف اسلامک ویلیوز ان دا ٹیکسٹ بک، جو پرنسپلز آف اسلامک ویلیوز ہیں ان کو ٹیکسٹ بک میں جو ہے وہ ایک اسینشیل ان کی جو ہے اہمیت پر زور دینے کی ضرورت ہے.
اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈسپوزیشنس کی. ٹیچرز گیو ویلیو آر کمیٹڈ ٹو برنگ اویئرنیس امانگ پیپل دیٹ قرآن اینڈ سنہ آر دا اونلی ویلڈ سورسز فار نوئنگ اباؤٹ اسلامک ویلیوز ان ٹرو سینس. ٹیچرز کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اویئرنیس دیں, آگاہی دیں اس چیز کی لوگوں میں, اسٹوڈنٹس میں, کہ قرآن اور سننا جو ہے وہ ایک ویلڈ سورس ہے, ایک اتھینٹک سورس ہے ان کے نالج کے لیے, اور اسلامک اسپیشلی اسلامک ویلیوز جو ہیں ان کی صحیح سینس کے لیے جو ہے وہ قرآن اور سنت بہت ضروری ہے. ٹالرنس اینڈ سیلیبریشن آف دا ڈائیورسٹی, تحمل اور بردباری کا جو ہے وہ بردباری ہونی چاہیے. ڈائلاگ ایز مینز آف کنفلکٹ ریزولیوشن. پھر نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز میں جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹیچرز انگیج ان ایکٹیویٹیز ٹو کریٹ سیف اینڈ سیکیور لرننگ انوائرمنٹ. ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سیف اور سیکیور لرننگ انوائرمنٹ دیں اسٹوڈنٹس کو. پریکٹس اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ بائی دیئر اون بیہیویئرز, ان کی پریکٹس کروانی چاہیے. اپنا خود کا بیہیویئر جو ہے وہ ان ٹیچرز کا جو ہے وہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہونا چاہیے. اینڈ گائیڈنگ تھرو کنونسنگ ڈائلاگ, اور ود لرنرز کو یا اسٹوڈنٹس کو کنونسنگ ڈائلاگس کے ذریعے گائیڈ کرنا چاہیے. ٹو ویلیو اینڈ پارٹیسپیٹ دا ایتھیکل اینڈ اسلامک ویلیوز. جتنی بھی اسلامک ویلیوز ہیں, اسلامک دار ہیں, ان کو سکھانے کے لیے ان کا خود کا بیہیویئر بھی ویسا ہونا چاہیے, اور خود کا جو ہے وہ اور ان کی گائیڈنس جو ہے وہ اپنی کنونسنگ ڈائلاگ کے ذریعے بھی ان کو گائیڈ کریں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر ہے وہ جو کام خود نہیں کر رہا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے کہہ سکتا ہے. اس لیے جو کام وہ خود کریں, پہلے وہ خود عمل کر کے دکھائیں, تو اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس بھی ان کی بات مانیں گے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمیں جتنے بھی اسلامک ویلیوز سے ریلیٹڈ ہمیں جتنے بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں, انہوں نے پہلے خود اس کو کر کے دکھایا, تاکہ اس پر خود عمل کیا پہلے اور پھر ہمیں جو ہے وہ بتایا. تو اس لحاظ سے پہلے خود عمل کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر اب کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیسے کسی دوسرے کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے. پہلے وہ خود وہ کام کرے گا تو پھر جو ہے وہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں گے. اسپیشلی ٹیچرز تو جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, اس لیے ٹیچرز کو ضروری ہے کہ وہ پہلے لرنرز جو ہیں ان کو اسلامک کوڈ آف لائف کے بارے میں بتائیں, اور خود بھی اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح کا ہی رکھیں. Practice Islamic teachings in classroom and schools to prevent the misunderstandings that can lead the mischaracterization and even demonization of اسلام اینڈ ادر فیتھس. پریکٹس جو ہے اسلامک ٹیچنگز ان کلاس روم میں پریکٹس ہونی چاہیے اسلامک ٹیچنگز کی اسکولز میں, اور جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں ان کو ممنوع جو ہے وہ منع کیے جائے یا ان کو روک دیا جائے. پریکٹس کیسے ہونی چاہیے کلاس روم میں کہ جو اسلامی اقدار ہے اس کے مطابق. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہیں وہ جب سب سے پہلے صبح اپنے کلاس روم میں جائیں تو وہ خود پہلے سلام کریں اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جواب دیں. اس سے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے گا کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے ملتے ٹائم جو ہے سلام لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد استاد جو ہے ان سے تھوڑا بہت ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں پوچھیں. ان سے یہ پوچھیں کہ کل جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ نماز پابندی سے ادا کی ہے, یا وہ اپنے جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیا جو ہے وہ جا کے سب سے پہلے سلام لیتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ٹیچرز جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ کریں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کروائیں اس پر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلاس روم میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے تھرو ان کو بتایا جا سکتا ہے.